بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ قرآن مجید کی 58 نمبر سورہ ہے۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا فتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس میں یہ جو لفظ تجادلک، یعنی وہ خاتون جو آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہی تھی یا جھگڑ رہی تھی، اس لفظ کی رعایت سے اس سورہ کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ اس میں روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انصار قبیلے جو تھے، انصاریوں کے وہ دو قبیلے تھے بڑے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت عبادہ نام تھا ان کا، حضرت عبادہ بن صامت، یہ ان کی بھابھی تھی، یعنی ان کے بھائی جن کا نام اوس بن صامت تھا، ان کی یہ بیوی تھی، خولہ نام تھا ان کا۔ تو ان کے بارے میں یہ پوری روایت تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے جو شوہر تھے یہ اوس، وہ اصل میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ان کے مزاج میں بھی تیزی آ گئی تھی، کچھ چڑچڑے سے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس حالت میں اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ اب یہ ہے اصل بات، زہار جو ہے یہ جو زمانہ جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، اس زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک کو کہتے تھے ایلا اور ایک کو کہتے ہیں زہار۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھ لیں، پھر اس آیت کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ایلا جو ہے وہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی بیوی سے زن و شو کا تعلق قائم کرنے کی اپنے آپ کو ممانعت کر لیتے تھے اور بعض اوقات قسم کھا لیتے تھے کہ اب میں تمہارے ساتھ یہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اس قسم کی وجہ سے بیوی ایک طرح سے معلق ہو جاتی تھی۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہیں اور نہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک شخص کے آلریڈی نکاح میں ہوتی تھی، لیکن اس کے یہ حقوق بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عرب جاہلیت کی ایک طرح سے ایک جہالت کی ایک روایت تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ یہ میں آپ کو ایلا کی بات کروں، ابھی سورہ مجادلہ میں جو چیز ہے وہ اس کو زہار کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے ایلا اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، جہاں میں فرمایا نا للذین یولون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو یولون ہے وہ ایلا ہے۔ ایلا کا حکم آپ سمجھ گئے، یعنی یہ عرب جاہلیت میں وہ اصطلاح تھی کہ زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا تھا کہ وہ یعنی تربص و اربعۃ شہر، ان کے لیے اربعۃ اشہر، یعنی ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو ان کو طلاق دے دیں یا ان سے رجوع کر لیں۔ تو یہ ان کے لیے حکم آیا تھا سورہ بقرہ میں۔ ایک یہ رسم تھی یعنی زمانہ جاہلیت کی۔ دوسری رسم تھی یہ زہار، جس کا سورہ مجادلہ میں ہے۔ زہار کیا ہوتا تھا کہ اس میں اصل میں ایک لفظ وہ بولتے تھے، ایک جملہ عرب، وہ تھا انت علیہ کا زہر امی، یعنی اگر میں نے تمہیں چھوا، اگر تمہیں میں نے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا، کزہر امی۔ یہ جو کزہرہ کا لفظ ہے نا، زہر سے زہار نکلا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ ایسا لفظ تھا کہ جس سے ایک طرح سے شرط لگا دی اپنے آپ پر، یا قسم کھا لی کہ اگر میں نے تمہیں چھوا، اپنی بیوی کو کہتے تھے، تو ایسا ہے میرے لیے جیسے میں نے اپنی ماں کو چھوا۔ تو یہ جو بات تھی اس میں، اور ایک طرح سے اب دیکھیں جیسے طلاق دے دی نا، تو طلاق میں تو یعنی اس طرح کی طلاق پڑ جاتی تھی کہ گویا بیوی لازماً شوہر سے الگ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ طلاق دینے کے بعد تو پھر بھی ایک گنجائش ہوتی ہے نا کہ وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اس نے تو ایک طرح سے اس کو ماں کہہ دیا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب چونکہ اس نے ماں کہہ دیا ہے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یعنی بیوی سے اپنا رشتہ یہ الفاظ بول کر ایسا توڑا کہ یعنی جس طرح ماں کی حرمت ہے اسی طرح اب اس عورت کی اس پر حرمت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ ہے وہ اصل سٹوری۔ تو آپ اس سے پہلے تو سمجھ گئے نا، یہ ایلا میں وہ معلق ہو جاتی تھی، چونکہ وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو پاتا تھا، تو وہ معلق ہوگی، یا تو طلاق دو یا پھر ازدواجی تعلق قائم کرو، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ زہار میں کیا ہے کہ وہ
یہ قسم کھا بیٹھتا تھا. زہار کا مطلب ہوتا تھا یعنی ایک طرح سے اس نے ماں کہہ دیا. تو اب چونکہ ماں کہہ دیا تو اس کے بارے میں پھر قرآن مجید نے یہ حکم بیان کیا. تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو خاتون تھی خولہ، ان کے خامند نے، جن کا میں نے عرض کیا اوس نام تھا، انہوں نے اس کو زہار کہہ دیا، یعنی یہ الفاظ بول دیا انت علیہ کہ ظہر امی، کہ تم اگر میں تمہیں چھوں تو ایسے ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو چھوا. تو یہ الفاظ بول دیے جس کی وجہ سے یہ بار بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی. اور یہ جو جھگڑنے کے الفاظ ہیں مجادلہ، اس کا مطلب یہ کہ بار بار آتی تھی اور بار بار پوچھتی تھی. لیکن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وہی نازل نہیں ہو پائی تھی تو آپ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی فرمائی کہ ہم نے تمہاری یہ بات سن لی ہے. اور پھر یہ آیت آئی پوری جس میں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، یعنی یہ اصطلاح ہے زہار کر بیٹھیں، وہ پھر کہ وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. یہ آپ دیکھیں، یہ جو آیت یہاں پہ نقل ہوئی ہے یہ آیت نمبر 1 ہے. اس میں یہ بات نہیں آئی. اس سے آگے جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 2 اور 3، اس میں اس کا جواب دیا گیا الذین یظاہرون منکم من نسائکم. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ زہار کر بیٹھے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ اس سے آگے والی آیت ہے. اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. انہیں بتاؤ کہ وہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اب یہ ایک کفارہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر یعنی اسی مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں ہے. کیا کفارہ ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی چھونے سے پہلے، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے. پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. جس میں یہ بھی ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے. یہ جان لو کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے. تو یہ جو آگے کی آیات ہیں ان میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ قانون بیان کیا دیا گیا کہ ان کے لیے اب کیا کفارہ ہے. 2 باتیں بتائیں. ایک یہ کہ یہ انتہائی بری اور انتہائی ناگوار اور انتہائی جھوٹی بات ہے، کیونکہ اس طرح کسی کو ماں کہہ دینا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے، یعنی بےہودہ بات ہے. اس منع کیا کہ اس طرح مت کہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کہہ دی ہے تو اب وہ ماں ہو گئی ہے. البتہ اس گناہ پر کفارہ ادا کرو. وہ کفارے کی پوری شریعت بیان کر دی گئی کہ کس طرح یا تو غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد نہیں کر سکتے 2 مہینے کے روزے رکھو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس میں یہ دونوں، تو آپ اس پوری آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک تو سورہ بقرہ میں ایلا کے بارے میں بتایا اور ایک زہار. یہ ایلا اور زہار یہ دونوں زمانہ جاہلیت کی اصطلاحات ہیں. ایلا میں صرف وہ قسم کھاتا ہے کہ میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اس سے بھی منع فرمایا. اور زہار میں گویا وہ اس کو ایک اپنی ایسی بات کرتا ہے انت علیہ ظہر امی کہ ماں ہو تم، اس طرح کے الفاظ بیان کرنا. ان دونوں سے منع فرمایا ہے اور اس میں یعنی نہ صرف منع فرمایا بلکہ سختی سے اس کی تردید بھی کی گئی ہے کہ اس طرح کہنے سے کوئی حرام نہیں ہو جاتی. تو اس پہ اس طرح اگر کوئی الفاظ بیان کر دے تو اس پر یہ پھر کفارہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے.